بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے دریافت کیا ہے کہ ہمارے ہاں ممالک میں اکثر لوگ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے استعانت کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ اغثنا، یا رسول اللہ مدد۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے ان اقوال کی وجہ سے، یا اس طرح کی پکار کی وجہ سے، یا اس طرح غیر اللہ سے دعائیں کرنے کی وجہ سے شرک اکبر کے مرتکب ہوں گے؟ ایسے لوگوں کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی آپ کے اس جواب سے کسی بھائی یا بہن کو نفع عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہر سننے والے بھائی اور بہن کو سمجھنے کی، ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، گورا ہو یا کالا، غرب سے ہو یا شرق سے، عربی ہو یا عجمی ہو، اگر وہ اللہ تقدس و تعالی کو چھوڑ کر غائبانہ ما فوق الاسباب کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، کسی سے استغاثہ کرتا ہے، استعانت کرتا ہے، ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیچ سمندر کے ڈوب رہا ہے، اب وہاں سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ اسے اب اس بات کا یقین ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی میری یہاں مدد کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہاں وہ یہ کہے یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ اغثنا، یا رسول اللہ مدد، تو یقین کیجئے کہ ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يُضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ظلم قرآن مجید میں کسے کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی شخص کو جلب خیر کے لیے یا شر ٹالنے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے اس طرح پکارتا ہے، تو یہ انسان ظلم اکبر کا یعنی شرک کا مرتکب ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ فاطر آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر وہ چھلکا ہوتا ہے باریک سا،
جو کھجور کی گٹلی پر ہوتا ہے، جو بعض اوقات انسان کو نظر بھی نہیں آتا۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ مشرک رب کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آگے مزید سنیے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن بھی لیں، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ سنتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتی ہیں، اگر یہ سن بھی لیں قبول نہیں کر سکتے، تمہاری کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے دو باتیں کھول کر بیان کر رہی ہے۔ ایک تو یہ، جو بندہ یا بندی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب کسی مخلوق کو پکارتا ہے، کسی سے دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال نے ایسی پکار کو، ایسی دعا کو شرک قرار دیا ہے۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے اس شرک کا، یعنی تمہاری اس پکار کا، استعانت کا، دعا کا انکار کر دیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو پتھر کے بتوں کو پکارتے تھے، صنم کو پکارتے تھے، حجر کو پکارتے تھے، ہم تو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ رب یہ فرما رہا ہے کہ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، یہ میدان محشر میں ان کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ بات میں نے بہت سارے دروس میں بتلائی ہے کہ پہلے زمانے کے مشرک فقط پتھر کے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صالحین کے تصور میں بت بنا کر پوجتے تھے۔ اسی طرح نصرانی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، اسی طرح یہودی جو ہیں وہ عزیر کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار تھے، اور مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ملائکہ کو پکارتے تھے، جنات کو پکارتے تھے، جنات سے استعانت کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت کر لیجئے، تو یہاں رب ذوالجلال نے یہ حقیقت کھول دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان اہل شرک کے شرک کا، ان کی پکاروں کا انکار کر دیں گے۔ رب ذوالجلال نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے تو اس کی پکار کو قیامت تک نہ سن سکیں، وہ تو ان کی دعاؤں سے، پکاروں سے ہیں ہی غافل۔ آگے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا محشر کے میدان میں تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے۔ یہاں قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس انسان سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے جو حی لا یموت کو چھوڑ کر مردوں کو پکارے، جمادات کو پکارے، غیروں کو پکارے۔ فرمایا کہ یہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں، سن ہی نہیں سکتے، جواب ہی نہیں دے سکتے، کسی قسم کی کوئی ان کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے مزید فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں، یہ سب کے سب ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے۔ ملائکہ انکار کر دیں گے، جنات انکار کر دیں گے، انبیاء انکار کر دیں گے، دیگر صالحین شہداء انکار کر دیں گے۔ سب کہیں گے الہ العالمین، ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا
کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ہمیں غائبانہ مدد کے لیے پکارنا، آوازیں دینا۔ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا، شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا جائے گا، علی حجویری سے پوچھا جائے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، جناب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا، فرشتوں سے سوال ہوگا، جنات سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا، کیا تم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی، ترغیب دی، اجازت دی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، خالق کائنات کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو پکارنا؟ سب انکار کر دیں گے، سب کہہ دیں گے الہ العالمین ہم نے تو ایسا کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ سارے نصوص اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، رب نے توفیق دی تو ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں گے۔ ہمارا ایک درس اس تعلق سے موجود بھی ہے کہ کس طرح ساری مخلوق جن جن کی اس دنیا میں من دون اللہ عبادت کی جا رہی ہے یا کی جاتی تھی یا کی جائے گی، یہ سب کے سب قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ تو میں علی الاعلان یہ بات کہوں گا ان نصوص کی روشنی میں کہ جو بندہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب غائبانہ اس طرح مدد کے لیے کسی مخلوق کو پکارتا ہے، اس سے استعانت کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، ایسا انسان اس بدعقیدگی کی وجہ سے شرک اکبر کا مرتکب ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، کیونکہ اس نے مخلوق کو اس مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی جو مقام، جو اوصاف رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہی کے لیے خاص اور مختص ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال ہی وہ ذات ہے تقدس و تعالی جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر مخلوق کی ہر زبان میں ہر پکار سنتا ہے، قبول کرتا ہے، مخلوقات کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کی حاجات کو جانتا ہے، ان کی طلب کو پہچانتا ہے، اور ان کی حاجات کے مطابق، ان کی طلب کے مطابق، ان کی التجا کے مطابق، ان کے مطالبات، ان کی امور انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ شان ایک اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تقدس و تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندے فقط اسی ہی کو پکاریں، اسی ہی سے استغاثہ کریں، استعانت کریں۔ اور اللہ جل وعلا نے اس چیز کی تعلیم اتنی تاکید سے اپنے بندوں کو دی ہے کہ ہر نماز میں ہر نمازی ہر وقت رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی استعانت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اسی طرح ذبح کرنا عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اسی طرح حج عبادت ہے، اسی طرح استعانت بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے اور رب کا مطالبہ ہے کہ استعانت فقط مجھ ہی سے کی جائے۔ کیسی استعانت؟ یعنی ایسی مدد، ایسی استعانت جس پر مخلوقات میں سے کوئی بھی قدرت نہ رکھتا ہو۔ ایک مدد وہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کی انسانی طور پر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، آپ نے وہ چیز مجھ سے مانگ لی یا آپ نے کسی اور بھائی سے مانگ لی، اگر میرے پاس وہ چیز موجود ہے، میرے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے، مثال کے طور پر پیسے ہیں یا کھانا پینے کا کچھ سامان میرے پاس پڑا، میں نے آپ کو دے دیا، یہ تو ایک تعاون ہے، یہ تو ایک تعاون ہے۔ اور اس چیز کی دین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن جو چیز ما فوق الاسباب
جو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکار رہا ہے یا غوث المدد۔ اب اس بے وقوف سے آدمی پوچھے بتلا کہ اللہ کو چھوڑ کر تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، بتلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیری یہاں مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اگر کہیں رکھتے ہیں تو اس سے پوچھو ظالم سے کہ بتلا کہ کس معاملے میں شیخ عبد القادر جیلانی نے تیری کوئی مدد کی ہو، بتلا، کوئی دلیل پیش کر، کوئی برہان پیش کر، جی میرا فلاں کام ہو گیا۔ اس ظالم سے کہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر کسی کو ہر شے عطا کرنے والا اللہ ہے، ہر مخلوق کو چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، سب کو جو امور عطا ہو رہے ہیں، جن امور کا تعلق امور کون سے ہے، دنیاوی معاملات سے ہے، جیسا کہ اولاد ہے، رزق ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یہ ہے، شفا ہے، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور یہ میرے رب کی عطا عام ہے۔ عطا خاص کیا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنا دین کا فہم، دین کی فقہات اسے ہی عطا کرتا ہے جسے رب پسند کر لیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لو میرے بھائیوں کہ مدد، استعانت دو طرح کی ہے۔ ایک تو ما فوق الاسباب، یہ مدد کسی غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس مدد کے لیے پکارنا، آواز دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسری مدد وہ ہے جو تحت القدرہ ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے پیسے ادھارے مانگ رہے ہیں، اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کی مدد کر دے، بطور قرض کے کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے کسی انسان سے کھانا طلب کیا ہے، اگر اس کے پاس کھانا اس وقت موجود ہے تو کھانا آپ کو دے دے، آپ کی مدد کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کپڑا طلب کیا ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی اضافی کپڑا ہے، اس نے وہ کپڑا آپ کو دے دیا، آپ کی مدد کر دی، یا کوئی اور استعمال کی چیز آپ کو بطور استعمال کے لیے دے دی، بطور مدد کے دے دی، تو یہ تحت القدرہ ہے، یہ ایک تعاون ہے جس کی دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ جو بندہ ما فوق الاسباب غائبانہ مدد کے لیے خالق کو چھوڑ کر مخلوقات کو پکارتا ہے، اس طرح کے نعرے لگاتا ہے، یا علی غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ اغثنا، تو یہ انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے اور مشرک ہے۔ اسے چاہیے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس شرک کو ترک کر دے، اس شرک سے برات کا اظہار کرے۔